السلام علیکم۔ آج کا ویڈیو سیریز 45 ہے، جس میں ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی 31 سے لے کے 41 آیتیں تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ آپ کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کن کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا اور کن کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور محبت کے دعوے داروں کا ان کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ اگر آپ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرسٹ ریسیپینٹ ہیں اس کلام کے، وہ آپ کے پاس یہ بات کو پہنچا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں، مطلب اللہ کے رسول ہم سے کہیں گے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو یعنی اللہ کے رسول کی اتباع کرو، فاتبعونی، اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ اور اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہیں، یعنی گویا کہ اللہ کی آئی ہوئی پیغامات کی، اللہ کی آئی ہوئی وحی کی، جو وما ینطق عن الہوا کی جو آیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آتی ہے، جو اللہ کا احکام آتا ہے، اسی کی آپ پیروی کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم بھی اللہ کے حکم کی پیروی کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، تب اللہ تعالی ہم سے محبت کریں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہہ دیں، یعنی اللہ کے رسول سے پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ یعنی پھر ہم اللہ کی اطاعت کیسے کریں گے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کر کے، اللہ کے رسول سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے اور اس پیغام پہ ہم عمل کر کے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے اللہ کے احکامات پہ عمل کیا، ہم بھی اللہ کے رسول سے ملے ہوئے اللہ کے احکامات پر عمل کر کے ہم اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر وہ پھر جائیں تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم و عمران کے گھرانے کو سارے جہاں پر، علی العالمین، یہ سارے جہاں پر یہ تمام لوگوں کو چن لیا۔ اور دوسری جگہ پر بھی جو ہے استفا کا لفظ آیا ہے بہت سارے رسولوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، یہ تمام لوگ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، اور اولاد تھے ایک دوسرے کی اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ تمام لوگ ایک دوسرے کی اولاد ہیں، ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، نسلوں میں سے ہیں۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی، جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے میں نے تیری نظر کیا آزاد رکھ کر، سو تو مجھ سے قبول کر لے، یعنی جو کچھ میرے کو پریگننٹ ہوں میں، اس کو میں نے اللہ کے حوالے کیا۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، سو جب اس نے اس کو جنم دیا، یعنی برتھ دیا، تو وہ بولی اے میرے رب میں نے جنم دی ہے لڑکی۔ واللہ عالم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنم دیا ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، اور بیٹا بیٹی کے مانند نہیں ہوتا، دونوں مختلف ہوتے ہیں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ دیکھیے یہ تمام سٹیٹمنٹ جتنا میں نے ہائی لائٹ کیا یہاں پہ وَإِنِّي سے، یہ تو بی بی مریم کا سٹیٹمنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد میں
یہاں سے جو خالت ربی انی وضعتها انسا، یہ بھی مریم علیہ السلام کا اسٹیٹمنٹ ہے. اب یہ واللہ عالم بما وضعت، یہ اللہ تعالیٰ کا اسٹیٹمنٹ نظر آ رہا ہے کہ اللہ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنم دیا. اب یہ اسٹیٹمنٹ کس کا ہے؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. تو شاید یہ کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسٹیٹمنٹ ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بی بی مریم کا اسٹیٹمنٹ ہے. تو گویا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے بی بی مریم علیہ السلام یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ان کو بیٹا ہوتا تو وہ ایکچولی اللہ کے حوالے کرنے والی تھی، اور وہ بیٹی ہو گئی تو وہ تھوڑا سرپرائز تھی شاید. لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اور وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور بیٹا بیٹی کے مانند نہیں ہوتا. یہ اسٹیٹمنٹ بھی شاید بی بی مریم کا ہی ہے. پھر اس کے بعد میں انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ کو کنٹینیو رکھا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. تو اس کو اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا، اور اس کو اچھی طرح پروان چڑھایا، اور اس کو سپرد کیا زکریا کے، یعنی اس کی کفالت میں، گارڈین شپ میں. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. جب بھی زکریا اس کے پاس حجرے میں داخل ہوتے، اس کے پاس کھانا پاتے، یعنی رزق پاتے. قال یا مریم انا لک ھذا. اس نے یعنی زکریا نے کہا، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا، یعنی واٹ از دا سورس. قالت هو من عند اللہ. اس نے کہا یہ اللہ کے پاس سے ہے. یہ دیکھیے، قالت ہوا من عند اللہ. تو اب یہ میراکلسلی وہاں پر ہوتا تھا، اس کی تفصیل نہیں ہے، یا کوئی اور دے کے جاتے تھے، اس کی تفصیل نہیں ہے. لیکن بی بی مریم علیہ السلام جو ہے اس کا ریسپانس یہ دے رہی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو ایک دوسرے کو جو ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیتے بھی ہیں کوئی چیز کھانے پینے کی، جو اللہ دیا کہہ کر دیتے ہیں اور اللہ دیا کہنے پر لیتے ہیں، تو اس کے بعد میں جو بھی الٹیمیٹ سورس ہے وہ اللہ ہی ہے. تو شاید وہی کہہ رہی ہیں کہ قالت ہوا من عند اللہ، یعنی اس نے کہا یہ اللہ کے پاس سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ. وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی. اب یہاں پر ٹریڈیشنلسٹ کے پاس یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ چونکہ یہ میراکلسلی ان کے پاس، بی بی مریم کے پاس ایک اللہ کی طرف سے، مطلب وداؤٹ اینی ہیومن ریسورس شاید وہ کھانا آتا تھا، تو وہ ایک کائنڈ آف میراکل تھا. تو وہیں پر جو ہے زکریا علیہ السلام نے جو ہے یہ دعا فرمائی، کیونکہ ان کو اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اولاد کی دعا فرمائی. آپ لوگ بھی پونڈر کریں کہ اس کے کیا مطلب ہو سکتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوئی. ہو سکتا ہے کہ جب بی بی مریم نے یہ کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اٹ واز اے کائنڈ آف ریمائنڈر ٹو زکریا علیہ السلام کہ اللہ سے میں بھی جو ہے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ سکتا ہوں. مطلب ہو سکتا ہے کچھ ٹریگر ہوا ہو ان کو، تو انہوں نے وہیں جو ہے دعا کی. زکریا نے اپنے رب سے کیا دعا کی؟ قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاک اولاد عطا کر، ذریت نسل، طیب پاک اولاد عطا کر. انک سمیع الدعاء. تو بے شک دعا سننے والا ہے. فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من اللہ وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. تو انہیں آواز دی فرشتے نے یا فرشتوں نے. کیا آواز دی؟ کہ جب وہ حجرے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، اللہ کے حکم کی تصدیق کرنے والا، سردار، سید اور نفس کو قابو رکھنے والا، حصوراً یعنی اپنے آپ کو روکے رکھنا بہت سارے چیزوں سے، اور نبی ہوگا نیکوکاروں میں سے، صالحین میں سے. وہ ایک سید ہوگا، اپنے آپ کو روکنے والا ہوگا بہت کچھ،
حصوراً، اور وہ جو ہے نبی ہوگا صالحین میں سے، یعنی ان کی دعا فوراً قبول ہو گئی۔ قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، اس نے کہا، یعنی زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرا لڑکا کہاں سے ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری عورت آخر یعنی بانجھ ہے۔ قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، اس نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، اس نے کہا اے میرے رب مقرر فرما دے میرے لیے کوئی نشانی۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، اس نے کہا تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے 3 دن بات نہ کرے گا مگر اشارے سے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تو اپنے رب کو بہت یاد کر اور صبح و شام تسبیح کر۔ وَإِذْ